لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین کرام یہاں پر بس اتنا ہی کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ دیکھ لیجیے یہاں پر سمجھانے کی بات ہے، سمجھاتا ہوا چلوں گا۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ اب یہیں پر خالی آزمائش سے ہی بات آتی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ساری آزمائشیں صحابہ کرام کے ساتھ تھیں، ساری آزمائشیں تابعین کے ساتھ تھیں یا تبع تابعین کے ساتھ تھیں، یا جو خلفائے راشدین گزرے ان کے ساتھ تھی، ساری آزمائش ان کے ساتھ گزر گئی۔ اب ہمیں تو کوئی آزمائش سے نہیں گزرنا ہے۔ حالانکہ تیسرے پارے میں آیت کریمہ آتی ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول معه الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ لوگ پکاریں گے کہاں ہے اللہ کی مدد، ابھی تو تمہیں وہ تکلیفیں وہ مصیبتیں نہیں پہنچی ہیں جو پہلے کے لوگوں کو پہنچی تھی۔ ہم سے پہلے کے لوگ جو ہیں انہیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تو ابھی ہمیں پہنچی نہیں ہے۔ کب کہیں گے لوگ، پکاریں گے کہاں ہے اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، مگر قرآن کی یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اتنی بات پر چھوڑ دی جائیں گے کیا، ہم تو ایمان لے آئے، اب ہمارا کون بگاڑے گا۔ جیسا کرونا کے ٹائم میں لوگوں نے ایسا ایک جملہ کہا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے اصحاب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی طاعون کی بیماری آئی، اور طاعون کی بیماری میں صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، تو کیا ان کا ایمان نہیں تھا؟ ان سے بڑا کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کا تو درجہ اتنا ہے کہ ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہے ہیں تب بھی ان کے قدموں کی دھول نہیں مل پائے۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، تو آزمائش تو ضرور ہونا ہے، آزمائش ضرور ہونا ہے۔ اور کس طریقے سے آزمائش ہوگی یہ نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے، لیکن اشارے ضرور ہیں، اشارے ضرور ہیں آزمائش کے، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش لیں گے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پیاس کے ذریعے، کچھ خوف کے ذریعے۔ تو خوف کی اگر ایک بات کروں تو ابھی جو دور ہے اس وقت میں، اگر جو صحیح سمجھ رکھنے والا ہے، جو سوچ رکھتا ہے، جس کے دل میں قوم کا درد ہے، اسے پتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا دور بہت خراب ہے، مسلمانوں کا دور بہت خراب ہے، ایک خوف داری ہے مسلمانوں پہ۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے بھی، اور دوسری آزمانے کی بات یہ ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ۔ اب یہ فتنہ کہتے کتنی بڑی بات ہے، سمجھے؟ کون ایسا ہے جو اولاد کو نہیں چاہتا؟ اولاد کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا ہر جگہ وہ چلا جائے گا اولاد کے لیے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ فتنہ ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی اولاد کے لیے مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ میرے رب سے بڑی ذات کوئی ذات نہیں، سمجھے؟ اگر اولاد دینا ہے تو وہ کیسے بھی دے دے گا، اگر یقین ہے تو یہی قرآن کھول کے دیکھو، جب اولاد دی ہے تو حضرت مریم کو بغیر آدمی کا اولاد آتا ہے،
سمجھ رہے ہو؟ اور جب حضرت عمران کو اولاد کی تو بڑھاپے میں جا کر کے اولاد ادا کر دی. تو ایسا نہیں ہے. میں ایک ریئلی بات بتا رہا ہوں. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کا 20 سال کے بعد اس کو اولاد دی. کتنی سال کے بعد؟ تو جب چاہے اللہ عطا کر دے, کیونکہ اولاد کا دینا بھی ایک آزمائش ہے اور اولاد کا نہ دینا بھی آزمائش ہے. ہاں یہ ہے کہ تم اپنا دوائی کرو, جو کرنا ہے کرو, اس کو حاصل کرنے کی جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں, تمہیں شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ کی, شریعت کے خلاف مت جائے. ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون, کہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی, بلکہ آزمائش ہر کسی سے ہوگی. بس جب بھی دعا ہم کریں تو یہ دعا کرنا چاہیے, مولا ہم تیری آزمائش پہ کھڑے اترنے والے نہیں ہیں, تو ہم سے جو بھی آزمائش لے آسان آزمائش, ہم سے وہ امتحان نہ لے جو ہم فیل ہو جائیں, ہم سے وہ امتحان لے جس میں تیری رضا, سمجھے, جس میں تو راضی ہو جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے اغلوں کو جانچا مطلب پرکھا, ان کا امتحان لیا ہے, تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا, کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, سب کو دیکھے گا. ہمیں آزمایا, ہم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اور دیکھے گا بھی. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقون ما یعلمون, یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے, کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم, جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے. یہاں پر دیکھ لی. اب یہ ایک میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کے اعتبار سے دیکھیے, ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں یا ہم گناہوں کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں تو ہمارا اس وقت یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. سمجھے, یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہوتا ہے. جب یہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے تب جا کر کے ہمیں اس گناہ کا احساس ہوتا ہے. سمجھے, تو یہ نہ سمجھیے جو یہ کہہ کر کے ہم چلے جاتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی ہے, خوشی کے ساتھ یہی لوگ جب 4 دن کی چاندنی کہتے ہو پھر 84 دن کا ریچارج کرتے. جو یہ نہ کہو کہ 4 دن کی زندگی ہے خوشی کے ساتھ جی لو, بلکہ یہ ہے جو اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے نا, اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو اس زندگی کو ایسے گزارو جیسا حضرت علی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ہر نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے میری زندگی کی آخری نماز. کیا ہے یہ؟ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر ڈاکٹر کسی سے کہہ دے بس تو 4 گھنٹے میں مرنے والا ہے تو وہ کیا چاہے؟ ان 4 گھنٹوں میں آپ لوگ اپنا سوچئے کیا چاہے, اپنی دولت کو چاہے گا یا اپنی زندگی بنانا چاہے گا؟ حالانکہ یا لیتنی کنت ترابا, بعد میں یہ امید کرنا کہ کاش مولا تو مجھے پھر دنیا میں بھیج دے, میں نیکی کر کے آؤں پھر تیری بارگاہ میں آؤں, تو پھر یہ موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. تو وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے, یعنی اللہ کی گرفت سے نکل جائیں, ایسا نہیں. جب تک اللہ ڈھیل دیے جس دن اس کی رسی مضبوط ہوئی اس دن کوئی نکلنے والا. ہر ایک کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنا حساب دینا. کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. اور جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو, من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے, جسے یہ امید ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں, تو حاضر ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ خالق کل کائنات ہے, ہر چیز کا مالک و مختار ہے, ہماری جان مال ہر چیز کا مالک ہے. تو اس مالک کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ جسم کے اندر لرزہ ہونا چاہیے یا خوشی ہونا چاہیے؟ اگر اسی بات کو سمجھنا چاہیں تو وہ کیفیت اگر پیدا کرنا چاہیں جو میں نے کہا تھا کہ جو چاہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو ہر وقت ملاقات کرتا ہے نماز میں, تو کیفیت بھی طاری ہو جائے کہ اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ملاقات کر رہا ہوں
رب سے ملاقات کر رہا ہوں، رب سے ملاقات کروں تو میرا دماغ بھی حاضر ہو، میرا ذہن حاضر ہو، میرا دل بھی حاضر ہونا چاہیے، میرے جسم پر ایسی کیفیت ہونا چاہیے کہ مکھی بھی بیٹھ جائے یا کچھ بھی جسم میں گڑ جائے تو مجھے پتا نہ چلے۔ تو جسے اللہ سے ملنے کی امید ہے تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ میعاد سمجھ تو کسے کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے، یعنی موت ضرور آنے والی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، تو اسی موت کے ذریعے ہی ایک راستہ ہے جو رب کی طرف کھلتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَلِيمٌ، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنی ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، فطرہ دیں، جو بھی دیں، نماز پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کا دیکھ بھال کریں، جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے سب کا سب فائدہ ہمارا ہی ہے، میرے رب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ ان سب کاموں سے بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ بے پرواہ ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں ان چیزوں کی۔ یہ چیزیں ساری بنائی اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہارا فائدہ، اور بے پرواہ سارے جہان سے، پوری جہان سے بے پرواہ، اس لیے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ ساری چیزیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مومنین پر رحم فرماتا ہے۔